پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے یار غار، یار مسار، آپ کے جانثار وفادار خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے وصال شریف کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی 22 کو آپ کا وصال ہوا۔ اس مناسبت سے ان اکابرین کی حاصل کردہ سبق جو ہے نا تو وہ سناتے ہوئے چند معروضات پیش کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل، پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے وہ پیارے یار غار وفادار جانثار ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کے ساتھ دوستی، یارانہ اور آنا جانا یہ نصیب تھا۔ اعلان نبوت کے بعد تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا تو وہ شامل رہتے، ہر وقت موجود رہتے، حاضر بارگاہ رہتے، لیکن آپ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، سفر اور حضر کی صحبت وہ نصیب تھی۔ اور یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے، جس طرح مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رابع الخلفاء رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بڑے شرف والی بات ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے دسترخوان پر پلے، آپ کی میت صحبت جو ہے نا تو وہ بچپنے سے حاصل رہی اور بچپنے میں جو ہے نا تو وہ ایمان بھی نصیب ہوا۔ تو اسی طرح پیارے سیدنا ابو بکر صدیق کو اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی کریم علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی۔ پہلے والد کی طرف سے جو نام رکھا گیا وہ تو عبد الکعبہ نام تھا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت اور شرف زیارت اور معیت نصیب ہوا تو آپ سے جو نام ملا وہ عبداللہ نام ملا۔ عبد الکعبہ نام جو ہے نا تو وہ تبدیل کیا، اور یہ پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی حلقہ غلامی میں آتا، آپ کے شرف صحبت حاصل کرتا، اس کے نام میں کوئی خلل خرابی نظر آتی تو فوراً آپ تبدیل فرما دیتے۔ کئی مثالیں موجود ہیں۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام تھا برہ۔ برہ کا معنی ہے احسان کرنے والی، نیکی کرنے والی۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نام میں فخر اور ناز جو ہے نا وہ جھلکتا ہے۔ نیکیاں کرو زیادہ سے زیادہ، جتنی ہو سکے عبادت اور عبادت کرو، لیکن اس کا اظہار تو نہیں نہ کرنا چاہیے کہ نیکی کرنے والی، احسان کرنے والی۔ فرمایا نہیں، تیرا نام برہ نہیں بلکہ تمہارا نام زینب ہے۔ کئی مثالیں ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش کوئی نہیں، لیکن یہاں اتنا عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب یہ بات ظاہر ہے، واضح ہے، اٹل ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے حلقہ غلامی میں جو بھی آیا اس کے نام میں کوئی خلل خرابی نظر آئی تو آپ نے اصلاح فرمائی، درستگی فرمائی، نام ٹھیک فرمایا۔ تو اگر معاویہ نام میں کوئی خلل ہوتا، کوئی خرابی ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام تبدیلی فرماتے کہ کوئی نہ، اصلاح فرماتے کہ کوئی نہ۔ آج عقل کے اندھے بدبخت منہ پھٹ معاویہ نام میں خامیاں نکالتے ہیں اور خرابیاں نکالتے ہیں، اور کیا کچھ جو ہے نا وہ دل کا بغض نکالتے ہیں۔ تو جس نام میں پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کو خلل خرابی کوئی نہیں نظر آیا، تمہیں کیسے نظر آ گیا نا؟ تو لگ پتا گیا۔ اور یہ بھی بات میں عرض کرتا چلوں، یقیناً یہاں تو سبق ہی سنانا ہے کہ صرف حضرت امیر المومنین معاویہ ہی اس نام کے نہیں گزرے، درجنوں کے حساب سے معاویہ نام کے گزرے، اور کئی صحابی حضرت معاویہ مزنی گزرے ہیں، امیر المومنین معاویہ، کئی معاویہ نام کے گزرے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس نام میں کوئی اصلاح درستگی نہیں فرمائی، تبدیلی نہیں فرمائی۔ لگ پتا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کو معاویہ نام میں کوئی خلل خرابی کوئی نہیں نظر آیا۔ تو پھر یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے، اس مرکز سے ہمیں یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ آج اگر کوئی بدبخت معاویہ نام پر اعتراض کرتا ہے تو اس کو کہنا نہ معاویہ نام میں خلل خرابی کوئی نہیں، تیرے ایمان میں خلل خرابی ہے۔ اگر اس میں خرابی ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام تبدیلی فرماتے۔ پھر جب آپ کے حلقہ غلامی میں آئے تو پھر صدیق کا لقب ملا۔ ایک تو اوائل میں تصدیق کرنے والے، سب سے پہلے مردوں میں ایمان قبول کرنے والے، اس لحاظ سے بھی صدیق۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام نے سفر معراج فرمایا، اور مزے کی بات ہے
کہ پیارے سیدنا ابو بکر صدیق ابھی نبی کریم علیہ السلام سے ملے ہی کوئی نہیں، ملاقات ہوئی کوئی نہیں، وہ سفر معراج جو ہے نا ابو جہل لعین کی زبانی سن کر پھر بھی تصدیق کرتے ہیں۔ جب ابو جہل استقبال کے لیے کھڑا ہے، بڑا بےتاب ہے، کب ابو بکر آئے، اس کو اپنے دام میں پھنساؤں اور میں کہہ دوں کہ کہتے نہیں تھے تمہیں کہ یہ تو معاذ اللہ بہکی باتیں کرتے ہیں، یہ کو ماننے والی باتیں ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے چلا اور مسجد اقصی سے ہو کے واپس بھی آ گیا، یہ کو ماننے والی باتیں ہیں۔ لیکن جب پیارے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہتا ہے کہ ابو بکر بتلاؤ نا ذرا، کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں چلا، مسجد حرام سے مسجد اقصی سے ہو کے واپس آ گیا تو مان جائے گا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اصل بات بتلانا، تیرے اندر بات کیا ہے، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ جی جن کو نبی کہتے ہو، جن کے گن گاتے ہو، جن کے غلامی پہ ناز کرتے ہو، وہ کہتے ہیں جی میں رات کے تھوڑے سے حصے میں حتیم کعبہ سے چلا اور مسجد اقصی سے ہو کے واپس بھی آ گیا، یہ کو ماننے والی بات ہے۔ تو پیارے ابو بکر صدیق کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ لئن کان قال ذلک صدق، اگر پیارے مصطفیٰ کریم اللہ نے فرمایا ہے تو بجا فرمایا ہے، ٹھیک فرمایا ہے، اس میں شک شبہ والی کون سی بات؟ ابو جہل کہتے ہیں آوا تصدقو، ابو بکر یہ بھی مانے کھڑا ہے، یہ کو ماننے والی بات ہے۔ مہینہ جانے میں لگتا ہے، مہینہ آنے میں لگتا ہے، 2 مہینے کی مسافت ہے، اور وہ پوری رات بھی نہیں کہتے، رات کے تھوڑے سے حصے میں، یہ کو ماننے والی بات ہے۔ تو پیارے ابو بکر صدیق کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ انی لاصدقہ فیما هو ابعد من ذلک، اصدقہ بخبر السماء فی روحۃ او فی غدوۃ، اور تو زمین کی بات کرتا ہے نا، اگر پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آسمانوں کی بات کر رہے ہیں، اس سے آگے کی بات کرے میں ابو بکر تو وہ بھی ماننے کو تیار ہوں۔ زبان پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہو تو اس زبان سے جو نکلے حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے۔ صبح شام 7 آسمانوں کے پار کی باتیں بتلاتے ہیں، وہ مانتے ہیں، 7 زمینوں سے نیچے کی باتیں بتلاتے ہیں، وہ مانتے ہیں، تو زمین کے اوپر کی بات بتلائیں تو وہ نہیں مانیں گے۔ کیا بات کرتا ہے؟ تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو صدیق کا لقب ملا کہ واہ ابو بکر پیارے، واہ میرے وفادار، واہ میرے جانثار، ابھی مجھ سے ملا ہی کوئی نہیں، ملاقات ہوئی کوئی نہیں، سفر معراج میری زبانی سنا ہی کوئی نہیں، بات ہو میں محمد رسول اللہ کی اور اللہ رسول کے دشمن کی زبانی سن کے مان لے، میری زبانی سنے گا تو کیوں نہیں مانے گا؟ صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ میں نہیں کہتا، یہ پیارے علماء کرام نہیں کہتے، خود مولا علی المرتضی شیر خدا رابع الخلفاء کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں للہ انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق، کہ ابو بکر پیارے ہم تجھے صدیق کیوں نہ کہیں، تجھے اللہ رب الرحمان بھی صدیق کہتا ہے، پیارے جبریل بھی صدیق کہتے ہیں، پیارے حبیب الرحمان بھی صدیق کہتے ہیں، ہم اہل بیت کیوں نہ تمہیں صدیق کہیں؟ مولا علی مرتضی شیر خدا یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کے نبی کی صدیق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق لقب آسمانوں سے اتارا ہے، آسمانوں سے اتارا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ دلیل ہی کافی ہے کہ مولا علی مرتضی شیر خدا کا فرمان ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی مطالبہ کرے الحمدللہ ہمارے پاس وہ دلیلیں موجود ہیں۔ مرکات شرح مشکات میں دیکھو، امام ملا علی قاری محدث کبیر جو ہے نا تو وہ یہ ساری روایت ذکر فرماتے ہیں کہ مہاجرین و انصار کی جماعت پیارے مصطفیٰ کریم علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہیں اور ماضی کے حالات و واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ اسی دوران بولے سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لم اسجد لسانا من قطو، اللہ کی قسم دور جاہلیت میں بھی کبھی بت کے آگے سجدہ کوئی نہیں کیا، دور جاہلیت میں بت کے آگے سجدہ کوئی نہیں کیا۔ ایک دفعہ میرا باپ ابو قحافہ عثمان جب حالت کفر میں تھا، بعد میں تو وہ بھی صحابی بن گئے نا، وہ مجھے بت خانے میں لے گیا اور کیا کہتا ہے ہادی شم العلا فاسجد لہا، ابو بکر یہ جو ہے نا یہ ہمارے خدا ہے، استغفر اللہ بول، اور یہ جو بڑا بت ہے نا یہ ہمارا بڑا خدا ہے، تو اس کو سجدے کرنا۔ تو میں ابھی آیا وہاں بت خانے میں چھوڑ کے ابو قحافہ عثمان کہیں چلے گئے، تو سیدنا ابو بکر صدیق پتہ کیا فرماتا ہے فدنوت منہ،
جس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا بت، یہ بڑا خدا ہے، میں اس کے قریب ہوا، اور قریب ہو کے کیا کہتے ہیں؟ انی جائع فاطعمنی انی عار فاکسونی، اوئے اگر تو خدا بنا پھرتا ہے نا، مجھے بھوک بڑی لگی ہے، کوئی کھانا ہی کھلا دے۔ بت نے کیا بولنا تھا؟ اچھا کھانا نہیں دیتا، چلو پہننے کو کوئی کپڑا ہی دے دے، پوشاک ہی دے دے۔ بت نے کیا بولنا تھا؟ ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور کیا فرماتے ہیں؟ انی ملقن علیک ھذہ الصخرۃ فإن كنت الہا فمنع نفسک۔ اچھا کھانا بھی نہیں کھلاتا، پہننے کو پوشاک ہی نہیں دیتا، پھر میں یہ پتھر مارنے لگا ہوں، اپنا آپ تو بچا لے۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بچاتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے، وہ تو اس کی شان ہے، فاللہ خیر حافظا، وہ تو حفاظت فرماتا ہے، تو خدا بنا پھرتا ہے، اپنا آپ ہی بچا لے۔ بت نے کیا بولنا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے پتھر اس کے اوپر پھینکا، فخر لوجہہ، وہ جو بڑا بت ہے نا وہ میرے قدموں میں گر گیا۔ ابو قحافہ عثمان آئے نا، باپ ابو بکر صدیق کے، وہ بڑے حیران، یا بنی ما ھذا، او بیٹے یہ کیا کر دیا؟ ھذا ما ترى، ابا جی یہ وہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہو، کہ وہ بت جو ہے نا وہ قدموں میں گرا پڑا، یہ وہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہو۔ تو اب اپنی زوجہ محترمہ ابو بکر صدیق کے والدہ کے پاس گیا کہ یہ کیسے بیٹے کو جنم دیا، بجائے ان خداؤں کو، بتوں کو سجدہ کرنے کے اس کو اپنے قدموں میں گرائے ہوئے تھا، یہ کیا بات ہے؟ تو والدہ محترمہ فرماتی ہے دعہو، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، یہ وہ جوان ہے جب پیدا ہونے لگا تو مجھے اللہ رب رحمان کی طرف سے بشارتیں اور خوشخبریاں نصیب ہوئی، یہ وہ جوان ہے۔ اب ابو بکر صدیق والدہ محترمہ کے پیچھے لگ گئے، اماں جی وہ راز بتلاؤ نا، یہ آپ کیا بات کرتی، کیا بشارتیں، کیا خوشخبریاں؟ تو والدہ محترمہ فرماتی ہیں بیٹا جب تو پیدا ہونے لگا نا، میں اکیلی عورت تھی، جب تو جنم دینے لگا، جنم لینے لگا، اکیلی عورت تھی، ساتھ اور تو تھا کوئی نہ، دوسری عورت تو تھی کوئی نہ، تو میں گھبرا گئی، پریشان ہو گئی کہ اب پتہ نہیں بنتا ہی کیا ہے، کیا معاملہ ہوگا۔ اسی دوران غیب سے یہ ندائیں اور آوازیں آتی تھیں، یا امت اللہ علی تحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اوے اللہ کی بندی، عتیق بیٹے کے مبارک ہو، عتیق بیٹا جو پکا ٹھکا جنتی ہے، جو کبھی جہنم میں جا نہیں سکتا، اس بیٹے کی تجھے مبارک ہو، اور وہ بیٹا جس کا آسمانوں میں بھی نام صدیق ہے، اس بیٹے کے مبارک، اور وہ مبارک بیٹا جو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صاحب بھی ہوں گے اور رفیق بھی ہوں گے۔ تو یہ مولا علی مرضی شیر خدا کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق لقب آسمانوں سے اتارا ہے۔ تو جب پیدا ہونے لگا ابو بکر صدیق تو پھر ملائکہ نے یہ بشارتیں دی کہ کوئی نہ، کہ آسمانوں میں بھی جن کا نام صدیق ہے، تو صدیق لقب آسمانوں سے اترا کہ کوئی نہیں اترا۔ اور میں کرتا چلوں کہ ہم تم کسی کا کوئی نام رکھ دیں یا لقب دے دینا تو کوئی خاص اعزاز والی بات کوئی نہیں، اکرام والی بات کوئی نہیں، کوئی بڑی بات کوئی نہیں، لیکن یاد رکھنا اللہ رسول کسی کو کوئی نام عطا فرمائے، کوئی لقب عطا فرمائے نا، وہ خالی الفاظ نہیں ہوتے، خالی نقوش نہیں ہوتے، جو اس نام کے اندر معنی ہوتے ہیں نا، اس مسمى اور اس ذات پر پورے اترتے ہیں اور سچے بھی آتے ہیں نا۔ تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حبیب کریم علیہ السلام کو محمد نام عطا فرمایا، کمالات والا پہلے بنایا، اختیارات والا پہلے بنایا، حمد و ثنا کے قابل پہلے بنایا، محمد نام بعد میں عطا فرمایا۔ اور جس ابو بکر کو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صدیق لقب عطا فرمایا، ان کے رگ رگ میں سج پہلے بسایا، ان کی لوں لوں میں سج پہلے بسایا، اور صدیق لقب بعد میں عطا فرمایا۔ امام محمد باقر وہ تشریف فرما ہے، بندہ آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ کیا مسئلہ؟ کہتا ہے سألت عن محمد بن جعفر عن حلیت السیوف، امام محمد باقر سے میں نے مسئلہ پوچھا کہ یہ تلوار کے دستے کے اوپر کیسے؟ امام محمد باقر فرماتے ہیں نعم لا باس بھی، ہاں جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔
پوچھنے والا کہتا ہے دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں پوچھنے والے امام کے اوپر پورا اعتقاد ہوتا، اعتماد ہوتا تو اگلی بات نہ کرتا دلیل کیا ہے۔ امام جب کہہ دے تو وہی بڑی دلیل ہے، اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ لیکن وہ سوال کرنا ہی ہمارے لیے رحمت اور نعمت بن گیا۔ امام باقر دلیل پتہ ہے کون سی دیتے ہیں کہ ہاں تلوار کے دستے پر چاندی کا زیور لگانا جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قد حلا ابو بکر نے صدیق کو سیف ہو، ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کے دستے کو چاندی کا زیور لگایا ہو۔ یار لوگوں کی مستند کتاب کشف الغمہ، ایران تہران سے چھپی کشف الغمہ، ہماری کتاب نہیں، یار لوگوں کی کتاب، اس میں امام محمد باقر کا فرمان موجود ہے کہ ہاں تلوار کے دستے پر چاندی کا زیور لگانا جائز ہے، جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے اپنے تلوار کے دستے پر چاندی کا زیور لگایا ہوا ہے۔ اب پوچھنے والا پتہ نہیں کس کمپنی کا تھا، کیسا تھا، وہ حیران ہو کے کہتا ہے فتقول له صدیق، اچھا امام پیارے آپ بھی ابو بکر کو صدیق بولتے ہو، آپ بھی صدیق کہتے ہو؟ امام محمد باقر پہلے تو یوں لیٹے ہوئے تھے نا، پیچھے ٹیک لگائی تھی، اوٹ لگائی تھی، جب سمجھا کہ لگتا ہے جو پوچھنے والا ہے نا یہ کوئی اندر سے بیمار ہی لگتا ہے، کوئی اندر سے مریض ہی لگتا ہے نا، اٹھ کے سیدھے ہو گئے۔ اور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ نام الصدیق، نام الصدیق، نام الصدیق، فمن لم يقل له صدیقا فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔ ہاں ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، جو ان کو صدیق نہ مانے اللہ تبارک و تعالی اس کو نہ دنیا میں سچا کرے نہ آخرت میں سچا کرے۔ میں نے ایک دفعہ صدیق کہا، تیرے اندر آگ لگ گئی، تو جل گیا، بھن گیا، تو اب میں تجھے اور جلاتا ہوں، تیرے اندر لگی آگ کو اور بھڑکاتا ہوں۔ ہاں ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، جو ان کو صدیق نہ مانے اللہ تبارک و تعالی اس کو نہ دنیا میں سچا کرے نہ آخرت میں سچا کرے۔ تو لگ پتا گیا جو صحابہ کرام اور خلفائے اربعہ اور بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت شان سن کے جلے اور اس کے اندر حسد بغض پیدا ہو، اس کو اور جلانا اور اس کے اندر آگ بھڑکانا، یہ بھی اہل بیت کرام کی سنت ہے۔ نہیں نہ توجہ فرما، یہ بھی اہل بیت کرام کی سنت ہے، جو ابو بکر صدیق کی عظمت شان سن کے جلے سڑے اس کو اور جلانا، یہ بھی اہل بیت کی سنت ہے نا، کہ ایک دفعہ صدیق کہا تو جل گیا، بھون گیا، میں تجھے اور جلاتا ہوں نا۔ تو یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان کہ جو آسمانوں سے لقب ملے صدیق کا، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صدیق کہہ کے یاد فرمائے اور اہل بیت بھی صدیق کہہ کے یاد فرمائے۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صدیق کہہ کے یاد فرماتے ہیں کہ کوئی نہ، بڑی مشہور حدیث اہل سنت جماعت کے بچے بچے کو یاد ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے جب احد پہاڑ پہ قدم رنجہ فرمایا، قدم ٹکایا، پہاڑ جھومنے لگ گیا، خوشی میں رقص کرنے لگ گیا، کہاں میں پتھر اور کہاں امام الانبیاء اور آپ کے پیارے اصحاب سیدنا ابو بکر صدیق، مراد رسول، داماد حیدر و بطول سیدنا عمر فاروق اور آپ کے دورے داماد سیدنا عثمان ذی النورین، وہ میں احد پہاڑ پہ قدم ٹکائیں، پہاڑ جھومنے لگ گیا، رقص کرنے لگ گیا، بڑے بڑے پتھر لڑکنا شروع ہو گئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور کیا فرمایا؟ اسکن احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اوے پہاڑ ذرا پرسکون ہو جا، ٹھہر جا، خوشی میں اتنا دیوانہ نہ بن، اتنا مجنون نہ بن کہ محبوبوں کو تکلیف پہنچائے، ذرا دیکھ تو، غور تو کر، تیرے اوپر ایک نبی کی ذات موجود ہے، ایک صدیق کی ذات موجود ہے اور دو شہیدوں کی ذاتیں موجود ہیں۔ آپ نے تعارف کرائے، آپ نے پیارے ابو بکر کا تعارف کرائے، وہ صدیق ہیں اور دو شہیدوں کی ذاتیں۔ وہ دو کون تھے جی؟ ذرا بولو نا، یہ نام لینے سے بھی دلوں کے زنگ دور ہوتے ہیں۔ وہ دو کون تھے؟ مراد رسول، داماد حیدر و بطول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کون تھے؟ سیدنا عثمان ذی النورین، دو شہیدوں کی ذاتیں موجود ہیں۔ آج کوئی بدبخت ان کے ایمان پر حملہ کرے، ان کو مومن بھی نہ مانے اور اس طرح کی باتیں کرے، وہ تو جی بدل گئے، دین سے پھر گئے، استغفر اللہ تو بولو، پڑھا لکھا مجمع بولو نا، وہ جی بدل گئے، دین سے پھر گئے، کیا باتیں کرتے ہو؟
تو شہید وہ ہوتا ہے جس کا خاتمہ بالخیر ہو. ہم تم شہید کا لقب نہیں دے رہے, پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام شہید کا لقب دے رہے. آج تو یہ القابات دینے والے بھی بتیرے ہیں نا, جس کے گلے میں لٹکا دے نا جنت کا سرٹیفکیٹ اور خودکش جیکٹ اس کو پہنا دے اور بھیج دے کہ جا وہاں جا کے تو انہیں پھٹنا ہے. تو جو ہزاروں عورتوں کو بیوہ کر کے مرے خودکش بمبار, جو ہزاروں بچوں کو یتیم کر کے مرے نا, تو وہ بھی اس کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں لے کے یہ جی جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. وہ ہمارے سرگودا میں میاں شفقت اللہ صاحب ہیں, اسپیشل برانچ کے ایس پی, ان کے پاس بیٹھے تھے. تو وہ ایک دفعہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک خودکش بمبار پکڑا پھٹنے سے پہلے پکڑا نا. تو وہ کہتا ہے جو بندہ مجھے چھوڑ کے گیا نا گاڑی میں, تو وہ گاڑی جو ہے نا کبھی سڑک پر ایسے چلتا ہے کبھی ایسے, یعنی ہے وہ سیدھی سڑک, لیکن جس طرح پہاڑی سفر ہوتا ہے نا کبھی دائیں گھماتا ہے کبھی بائیں, جو اس کو چھوڑنے جا رہا ہے نا. تو میں کہتا ہوں یار سیدھا روڈ ہے سیدھا چل. وہ کہتا ہے وہ بھلے لوگوں تمہیں پتہ کوئی نہیں چل رہا, وہ تم پھٹنے جا رہا ہے نا خودکش بمبار, آگے جنت کی حوریں آ رہی ہیں میں ان کو بچاتا جا رہا ہوں. یعنی اس طرح پکا کر کے وہ لے جاتے ہیں نا جا کے پھٹنا ہے. تو آج یہ بھی جو ہے نا اس کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں نا تو شہید ہے. لیکن یہاں تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تمغہ عطا فرماتے کہ میرا ابو بکر صدیق ہے اور میرا عمر عثمان یہ شہید ہے. اور آج جو اس کی صداقت میں شک کرے اور ان کی شہادت میں شک کرے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے, ان کے لیے تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گارنٹی کافی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, وہ گارنٹی کافی ہے, کسی اور سے گارنٹی لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت دیکھو, شان دیکھو, مرتبہ دیکھو, مقام دیکھو. لرزتا کانپتا پہاڑ اس کو پاؤں کی ٹھوکر ماری پرسکون ہو گیا کہ کوئی نہیں نا توجہ فرما. لرزتا کانپتا پہاڑ, بڑے بڑے پتھر اوپر سے لڑک رہے ہیں, جب نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی ٹھوکر ماری پرسکون ہوا کہ کوئی نہ. آج بڑے دعوے سیاست ترقی کر گئی جی, بڑی ترقی ہوگی. وہ کیا, وہ جی زلزلہ آئے نا تو ایسے آلات بنا دیے, بتلا دیتے جی اتنے سینٹی گریڈ تھا, اور جب تھلواں پاسا اتنے ہو جاوے تو لگ پتہ نہیں جانتا کتنا زلزلہ ہے. ایک ہی ترقی ہے. ترقی تو یہ ہے نا کہ پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام پاؤں کی ٹھوکر مار کے لرزتے کانپتے پہاڑ کو پرسکون کر رہے ہیں, اور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت شان تو سبحان اللہ. مراد رسول اور جن پر نبی کریم علیہ السلام کی نظر پڑ جائے وہ پیارے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں لرزتی کانپتی زمین کو درہ مار کے فرماتے ہیں اسکنی یا اردو علم عادل علیک, اوہ زمین پر سکون ہو جا, ٹھہر جا. کیا عمر تیرے پر عدل کوئی نہیں قائم کر رہا, کیا عمر تیرے اوپر انصاف کوئی نہیں قائم کر رہا. جب جانتی ہے مانتی ہے کہ میں عمر تیرے اوپر عدل و انصاف قائم کر رہا ہوں تو میرے دور خلافت میں تجھے لرزنے کامنے کی جرات نہیں ہونی چاہیے. مجھے اللہ رب رحمان کے سامنے رسوا کرانا چاہتی ہے, پیارے حبیب رحمان کے سامنے مجھے رسوا کرانا چاہتی ہے کہ واہ عمر کیسا دور تھا تیرا, میرے بندے بے گھر ہو گئے. واہ عمر پیارے کیسا دور تھا تیرا, میرے امتی بے گھر ہو گئے تیرے دور خلافت میں. مجھے رسوا کرانا چاہتی ہے. جب جانتی ہے مانتی ہے میں عدل قائم کر رہا ہوں تو تجھے جرات نہیں ہونی چاہیے زلزلہ لانے کی. امام راضی کیا فرماتے ہیں, فلم تتزلزل بعد, وہ دن گیا آج کا آیا, مدینہ کی زمین پر پھر زلزلہ نہیں آیا. اب تو امام راضی کو گئے بھی 7 صدیاں ہو گئیں, 100 سال ہو گئے, آج تک زلزلہ نہیں آیا. اس وقت ہی آئے گا جب زمین کی بساط کو لپیٹا جائے گا. اب یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ زمین سیدنا عمر فاروق کے عدل و انصاف کو سلام نیاز پیش کرتی ہے کہ کوئی نہیں. جی بولو نا, زمین سیدنا عمر فاروق کے عدل انصاف کو جانتی ہے مانتی ہے کہ کوئی نہ, سلام نیاز پیش کرتی ہے کہ کوئی نہ. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اگر اہل بیت کرام کا حق غصب کیا ہوتا, خلافت چھینی ہوتی, فدق چھیننا ہوتا, یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا, جب زمین کو عدل انصاف کا حوالہ دیا سیدنا عمر فاروق نے اور زور سے لرزتی, زور سے کانپتی, ہر چیز کو تحس نحس کر دیتی, لیکن ادھر عدل و انصاف کا واسطہ زمین کو دیا, زمین پر سکون ہو گئی. لگ پتا گیا کہ زمین جانتی ہے مانتی ہے اور سیدنا عمر فاروق کے عدل و انصاف کو سلام نیاز پیش کرتی ہے. پھر
جن کے وجود میں زمین کا خمیر شامل ہو ان کو بھی سیدنا عمر فاروق کا عدل و انصاف ماننا چاہیے کہ کوئی نہ؟ اور جو رزق روزی کھائیں تو اسی زمین سے اگنے والا اناج، توجہ تو کوئی نہیں نہ فرما رہا، رزق روزی کھائیں تو اسی زمین سے اگنے والا اناج، تو ان کو بھی عقیدہ زمین کے ساتھ ملا لینا چاہیے کہ کوئی نہ؟ ہاں، جانا ہے تو اسی زمین میں، سونا لیٹنا ہے تو اسی زمین میں، اور اٹھایا جاننا ہے تو اسی زمین سے۔ اسی طرح ہے نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے اللہ رب رحمان نے نکالا، اسی میں جائیں گے، اسی سے اٹھایا جائے گا۔ پھر زمین سے عقیدہ ملا لینا چاہیے کہ کوئی نہ؟ علماء ربانیین سے پوچھو نا، جب قبر میں رکھا جاتا ہے نا، کوئی مومن ہو، مخلص ہو، ولی ہو، غوث کو تب ابدال ہو یا عامی مومن ہو، یا اللہ معاف کرے کوئی کافر ہو، منافق ہو، فاسق ہو، فاجر ہو نا، ہر ایک کو زمین دباتی ہے، ضرور دباتی ہے۔ ہاں، اتنا فرق ضرور ہے کہ جو کافر ہو، منافق ہو، فاسق فاجر ہو، اس کو زمین یوں دباتی ہے جی میں ویلنے وچ گنا، دائیں جانے والی پسلیاں بائیں جانے